عمر ابن عبدالعزیز وہ واحد شخص تھا جس نے منبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہلوانا بند کروایا، اور جس کے لیے کہ جس نے فتح کو واپس کیا. ہم یہ بڑی دلیل دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس نے فتح واپس کیا، اور جو وہ کہتے تھے فتح لیا نہیں، تو جب لیا نہیں تھا تو واپس کیسے کیا؟ اور یہ جب سے منحوس جلالی کا قصہ چلا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اس نے توہین کر دی. میں نے کہا یہ جو زبان سے اس نے جملے کہے ہیں اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ معصوم کی دعا ہے نا کہ ظالم کو ظالم سے لڑا دے. یہ ایسے جملے اس نے پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سیدہ دربار میں گئی تھی. ہم شیعہ زور لگا لگا تھک گئے بھائی گئی تھی، یہ کہتے نہیں کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور مانگے اور خلیفہ نہ دے. اب اللہ کا شکر ہے خود ہی مان لیا کہ گئی تھی. تو آدھا مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا، بلکہ میں کہوں گا پورا مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا گئی تھی اور اس نے دیا بھی نہیں تھا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں دینا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں دیا نہیں تھا. اب یہ فیصلہ مسلمان پہ چھوڑنا چاہیے کہ اگر نبی کی بیٹی تیرے در پہ آتی، تجھ سے تیرا گھر مانگتی، تو دیتا کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی اور وہ وسیلہ بتا رہی ہیں، پھر پورا خطبہ پڑھو نا کہ سیدہ نے دلیلیں کون سی دی تھیں، قرآن کی آیتیں کون سی پڑھی تھیں، وہ وثیقہ بھی لائی تھیں، وہ کتیبہ بھی لائی تھی جس میں رسول خدا نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری بیٹی کا حق ہے. تو یہیں سے شیعہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. جی تو آپ نے دیکھا یہیں سے شیعہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. اتنا بڑا یہ کذاب شخص ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اب میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو حدیث ہے بہت زیادہ شیعہ شور مچاتے ہیں، اور وہ دوسری طرف جو ان کا ایک بھائی ہے جو سنیت سے بالکل خارج ہے، وہ مرزا انجینئر جہلمی بلکہ جہنمی، وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک مینیجریل ایشو تھا، تمہاری اوقات نہیں، اس طرح علمی اوقات نہیں تمہاری گفتگو کرنے کی، تو نہ اس مسئلے کو چھیڑو. مینیجریل ایشو تھا، ابو بکر صدیق دے دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، جس طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اور یہی شیعہ سوال اٹھاتے ہیں جس طرح آج اس نے بھی اٹھایا کہ دیا جب جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لوٹایا، تو جب چھینا نہیں گیا تھا تو پھر لوٹایا کیا؟ وہ میں آج جو ہے وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا معاملہ تھا سارا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور آپ بھی آگے. کیونکہ شیعوں کے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ تو لوٹا دیا تھا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دینا چاہیے تھا جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے دیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ چھینا نہیں گیا؟ اگر چھینا نہیں گیا تو پھر دیا کیا تھا؟ وہ حدیث بھی وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور پھر اس نے جو ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف منسوب کیے لفظ کہ دیکھو جی یہ تو مان گئے نا کہ جی وہ گئیں تھیں، اور پھر آگے الفاظ بولے، وہ گئیں تھیں کہ الفاظ نہیں تھے، وہ تھے مانگ رہی تھیں. طالبت کے جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں طلب کرنا، طالبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہی لفظ انہوں نے بھی بولے کہ جب مانگ رہی تھی، یہ لفظ انہوں نے بولے. تو اب مانگنا طالبت یہ ایک ہی چیز ہے. تو طالبت کے لحاظ سے اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ایک قاصد بھیجا، کسی لونڈی کو بھیجا تھا کہ جاؤ، یا کسی قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ طلب، ان کے لحاظ سے طلب کیا گیا. اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ سنائی تھی. اس کے لحاظ سے میں ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے تمام جھوٹ جو اب پتہ چلے گا کہ ہماری کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میں اپنی کتاب سے نکال کے تمہیں دکھاؤں گا کہ آخر تم کتنا جھوٹ بول رہے ہو ہماری طرف منسوب کر کے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ خود مان گئے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو لوٹایا تھا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کروں گا. تو یہاں پر جو اس نے کہا کہ جلالی صاحب نے کہا وہ گئیں تھیں اور پھر وہ باقی ساری چیزیں، تو ہم آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد تک کسی نے بھی، میں عموم پر مبنی یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھلک بھی نہیں دیکھی ان کی. تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ دربار میں آئیں اور دربار میں آ کے، ایک تو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ مسجد میں گئی تھیں یا دربار میں گئی تھیں؟ کون سا دربار تھا جو الگ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے معاذ اللہ؟ تو وہ گئیں اور پھر وہاں جا کر انہوں نے خطبہ پڑھا اور پھر یہ کیا وہ کیا. نہیں اتنی جو ہے میں کیا کہوں یہاں پر، جہالت کے علاوہ میں کیا الفاظ یہاں پر بولوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جگہ اس طرح عظمت بیان کرنا اور پردے کے بارے میں جو ہے وہ روایات پیش کرنا، اور دوسری جگہ پر یہ کہنا کہ وہاں پر اصحاب کا مجمع اور اس کے اندر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور وہاں پر جا کر وہ الفاظ جو ہے وہ بولتی رہی. اور کئی جو ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 2-3 گھنٹے تک وہ وہاں پر دلائل پیش کرتی رہی معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ان کو کھڑا رکھا. اس طرح کے الفاظ، اور آگے بیٹھے لوگ مصائب سمجھ کے رو رہے ہوتے ہیں
یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ کس طرح سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، اس کو پکڑ کے ممبر سے نیچے گرائیں، وہ ایسا نہیں دیکھتے، بلکہ وہ چونکہ اصحاب پر تان ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے اندر کا بغض، جو ان کے اندر صحابہ کے بغض سے معاذ اللہ ان کے اندر ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب باقی جو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے دیا تھا اور کیا وہ سارا معاملہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں روایت، اس سے بھی ساری چیز واضح ہو جائے گی. یہ میرے سامنے کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے اندر حدیث نمبر 2972 نمبر حدیث ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں عن المغیرہ قال جمع عمر بن عبد العزیز بن مروان حين استخلف فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايمهم. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنی مروان کو وہاں پر جمع کیا. جب آپ جو ہے وہ خلافت مسند خلافت پر آپ آئے تو آپ وہاں پر آپ نے پھر فرمایا، خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو فدق تھا، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، وہ سرکار کا جو فدق تھا، فکان ینفق منہا ویعود منہا علی صغیر بنی ہاشم ویزوج منہا ایمہم. فرماتے ہیں کہ وہ فدق جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے سرکار بنی ہاشم پر، اور پھر اپنی ازواج پر جو خرچ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں سرکار حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ وہ فدق جو سرکار کا تھا. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَ لَهَا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا جان سے وہ مانگا تھا. اب ان کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، دلیل کا تھپڑ مار کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم جو ہماری طرف منسوب کرتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے لوٹایا تھا، تو یہ وہ مروان نے جب اس پر قبضہ کر لیا اور اپنے لحاظ سے وہ خرچ کرتا تھا، یعنی اپنے ملکیت میں لے کر پھر وہ خرچ کرتا تھا اپنے اوپر، تو اس کو جو ہے عمر بن عبدالعزیز نے وہاں سے لے کر اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹایا. وہ ساری روایت آگے آ جائے گی، اس کے اندر ایک ایک لفظ آئے گا، اسے میں واضح کروں گا. یہ بہت بڑا حوالہ کہ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَ لَهَا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار سے مانگا فَأَبَا، سرکار نے انکار کر دیا. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ، تم بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہو جو عمر بن عبدالعزیز نے دے دیا، عمر بن عبدالعزیز نے لوٹا دیا. یہ حدیث ہے، یہ وہ روایت ہے جو میں پڑھ کے سناؤں. فابا، انکار کر دیا سرکار نے. فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضى لسبیلہ. فرماتے ہیں کہ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا رہا یہاں تک کہ سرکار ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. فلما ان ولی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عامل فیہا بما عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ حتی مضى لسبیلہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جگہ پر آ گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی عمل کیا جو سرکار نے عمل کیا یہاں تک کہ آپ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فلما ان ولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل فیہا بمثل ما عمل حتی مضى لسبیلہ، حضرت عمر نے بھی ویسے ہی رکھا جس طرح سرکار کے دور میں تھا، جس طرح ابو بکر صدیق کے دور میں تھا. یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ، اور یہی حق عقیدہ ہے کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رکھا اسی طرح ابو بکر صدیق نے رکھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم اقتعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزیز، کہتے ہیں کہ اس کو قطع کر دیا، یعنی یہ جو چلتا آ رہا تھا سارا معاملہ، اس کو مروان نے آ کے یعنی اپنے لحاظ سے اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا. اس کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کی حیات طیبہ سے جو معاملہ چلتا آ رہا تھا، مروان نے اس میں آ کے خلل ڈالا اور اپنے لحاظ سے اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا. قال عمر، فرماتے ہیں یعنی ابن عبد العزیز کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں فرأیت امرا منعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام بحق. یہاں پر کیا کہو گے؟ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ. فرماتے ہیں کہ فرأیت امرا منعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام بحق، کہتے ہیں کس طرح میں اس کو اپنے اوپر خرچ کروں اور اپنے لحاظ سے اس کو رکھوں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے مانگا اور سرکار نے ان کو نہیں دیا تو میں کس طرح اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہوں. یہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سرکار سے مانگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے نہیں دیا سرکار نے، تو میں کس طرح جو ہے وہ سرکار کے خلاف کر سکتا ہوں. فرماتے ہیں وَإِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا، یہ ہے رددتها لوٹانا، یہ ہے کہ اب میں لوٹا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ انی ارشدکم، گواہ رہنا، تم گواہ رہنا مجھ پر کہ انی قد رددتها، میں لوٹا رہا ہوں، بے شک میں لوٹا رہا ہوں، یہ گواہ رہنا تم. فرماتے ہیں علی ما کانت، کس چیز پر لوٹا رہا ہوں؟ اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹا رہا ہوں، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جس طرح سرکار کے دور میں تھا، اور پھر آپ نے پوری مثال دی کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر کے دور میں تھا، انہوں نے ویسے ہی رکھا، تو جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو کس طرح سرکار نے ان کو نہیں دیا تو میں کس طرح اس کے لحاظ سے تبدیلی کر سکتا ہوں، تو میں ویسے ہی رکھوں گا جس طرح سرکار کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں تھا۔ اور یہ الفاظ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں کہ جو ویسے ہی تڑپ جائیں گے یہ شیعہ حضرات یہ الفاظ سن کے۔ اب بڑا جو ہے وہ بڑا عمر بن عبدالعزیز کرتے تھے۔ اب دیکھو عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ یہاں پر ہے، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ الفاظ ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے وہ مرقات المفاتیح کی جو ہے وہ جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 500 جو ہے وہ 98 ہے، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے اس کے اندر مشکات کے اندر ذکر ہے وہ 4063 نمبر حدیث ہے اس کے اندر ذکر ہے، اور اس کے لحاظ سے فرماتی یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کتنا جھوٹ بولو گے؟ پہلے بھی تم نے جھوٹ بولا کہ معاذ اللہ قلم دوات لایا گیا اور حضرت عمر نے معاذ اللہ پھاڑ دیا، یہ سرکار نے منگوایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس طرح کے کتنے غلیظ الزامات جو ہیں وہ صحابہ پر تم لگاؤ گے۔ ادھر وہ حضرت عمر پر دروازہ گرانے والے پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے الزامات انہوں نے جو ہیں وہ صحابہ پر لگائے۔ ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر ہم اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ کہ سیدہ پاک نے مانگا، اور جس خطبے کی تم بات کر رہے ہو وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا، وہ خطبہ بالکل موضوع من گھڑت ہے، اور میں پہلے بھی واضح کر چکا ساری دلائل کے جو ہے وہ آپ دیکھیں مد نظر رکھ کے ان کو کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، وہ تو ویسے ہی اس کی بات جو ہے وہ شہادت کے قابل نہیں رہتا اور اس کی بات قابل قبول نہیں رہتی۔ ان کے جھوٹ تو عیاں ہیں کتابوں میں، ان کی زبانوں سے منبر پر بیٹھ کر جو سب سے زیادہ قوم جھوٹ بولتے ہیں اس قوم کا نام شیعہ ہے آج کے لحاظ سے، روافض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں تو جلد از جلد جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔